ناظرین، سلمان علی آغا نے ایک انٹرویو دیا ہے، کل پوڈ کاسٹ کیا ہے اور اسپیشلی ہینڈ شیک کے بارے میں دوبارہ جو ہے ان سے پوچھا گیا اور ایون کیسل نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی اور اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے بڑی غلطی کیا تھی، تو اس نے حارث رؤوف کو جو لاسٹ اوور دیا تھا اور 16 رن چاہی تھی 15 رن چاہی تھی ایشیا کپ فائنل میں اور وہ اس نے ڈیفینڈ نہیں کی، تو اس نے بتایا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے علاوہ ایشیا کپ فائنل سے پہلے اور ایون کے جو ایشیا کپ میں میچز تھی انڈیا نے ہینڈ شیک نہیں کیا، تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے میرے ساتھ جو ہے سوریہ کمار یادو ملے تھے اور اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، تو وہ اس کے اوپر بھی بہت ساری بات چیت کی۔ مکمل اپڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا، بٹ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، پہلا جو ان سے سوال ہوا ہینڈ شیک کے بارے میں، تو اس نے بتایا کہ جب ہماری کپتانوں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو وہاں پر بھی میرے ساتھ سوریہ کمار یادو ملے تھے اور ہم نے ہاتھ ملایا، اور پھر ٹاسک کے دوران اس نے بتایا کہ میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں چل رہی تھی، تو پھر اس نے بتایا کہ ٹاسک کے دوران انڈی فاروق کرافٹ جو کہ ریفری ہے اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ٹاسک کے بعد، کیونکہ ٹاسک جب ہو جاتے ہیں جو جیتتا ہے یا ہارتا ہے، تو جو ہارتا ہے وہ کپتان اگلے کپتان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اور آگے چلتا ہے، اور جو جیتتا ہے وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے بیٹنگ کرنا ہے یا بولنگ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں سوریہ کمار یادو نے مجھے کچھ نہیں بتایا، ریفری نے بتایا کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا۔ اس نے بتایا کہ یار ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں ملانے میں مطلب کیا حرج ہے، بٹ اس نے پھر یہ بتایا کہ میچ کے بعد مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، میچ کے بعد ہم ہینڈ شیک کے لیے آئے جو کہ ایک روز اور معمول اور ایک اسپورٹس مین اسپرٹ اور اسپورٹس مین شپ کی مطلب ایک اچھی نشانی ہے، تو ہم آئے اور ہم کو ایک ظاہری بات اس نے نہیں بتایا، بٹ پاکستان ٹیم کو مطلب ایک ذلالت کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، پھر جو ہے اس نے بتایا کہ اگر 13-14 سال کے ایک کرکٹر اور جو ینگ کرکٹر ہے 15 16 17 18 سال کے جو مطلب کلب میں کھیلتے یا مطلب ایسے بڑے لیول پہ کھیلتے، تو اس نے بتایا کہ اگر وہ یہ چیز دیکھتا ہے اور وہاں پہ وہ کسی ٹیم کی کسی لڑکے کے ساتھ مطلب کوئی ایسی چیز ہی چل رہی ہے گیم میں ہیٹ آف دا مومنٹ کوئی بھی چیز ہو جاتے ہیں، تو وہ اس چیز سے وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے دیکھا ہوگا کہ یار سوریہ کمار یادو نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، میں بھی نہیں ملاؤں گا، مطلب اس نے بتایا کہ یار یہ جو چیز ہے اسپورٹس مین اسپرٹ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر حارث رؤوف کے اوپر بات چیت کی کہ اس سے سوال ہوا کہ آپ کی کپتانی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی، تو اس نے بتایا کہ حارث رؤوف کو وہ لاسٹ اوور دینا، اور وہ اسپیشلی وہ بات چیت کر رہی تھی 15 اوور کی، مطلب وہ تو کہہ رہا تھا کہ مجھے وہاں پہ ابرار احمد سے بولنگ کرنی چاہیے تھی، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ 15 اوور کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے 13واں اوور ابرار احمد کرتے ہیں، سنجو سیمسن کی وکٹ لیتا ہے اور صرف 2 رن دیتے ہیں، پھر سائم ایوب بولنگ کرتا ہے 5 رن دیتے ہیں 14 اوور، اور پھر 15 اوور جو ہے واقعی حارث رؤوف کرتے ہیں اور وہ اس کو بہت زیادہ رنز پڑتے ہیں، کوئی 17-18 رن اس کو پڑتے ہیں، اور وہاں پہ 36 بال پہ 64 رن چاہیے تھے، اور انڈیا کی جو 4 مین کھلاڑی آؤٹ تھے، تو نیکسٹ 6 اوور میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ 3-4 وکٹ گر جاتے ہیں کیونکہ تیز رن بنانے ہوتے ہیں، اور 36 پہ 64 اور اسپیشلی ایسی پچز پہ یو اے ای میں پاس بالر کو اتنا آسان نہیں ہوتا، تو وہاں پر سلمان علی آغا نے اصل غلطی کی، اور پھر آخری اوور میں 15 رن چاہیے تھے اور حارث رؤوف وہاں پہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے، تو آخری اوور میں 15 رن بنانا آج کل کے ٹائم میں میرے خیال میں اتنے مشکل نہیں ہے، اور اسپیشلی پھر حارث رؤوف کے خلاف تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر انڈیا کی جو بیٹسمین ہے، کیونکہ ان کی اتنی سلیکشن ہے، اتنے ٹف سلیکشن، اتنے اچھے بیٹسمین وہاں سے نکل کے آتے ہیں، تو ان کے لیے تو بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حارث رؤوف کی وہاں پر سلیکشن نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آج کل آپ دیکھو جو بھی پاکستان ٹیم میں کھیلا ہوا ہے، آپ سلمان مرزا کو دیکھو، ایون کہ اسلام آباد یونائٹیڈ یا تو ان کو کھلاتے نہیں ہیں، اور اگر کھلاتے ہیں تو 2-3 اوور کراتے ہیں بس ان سے۔ اس کے علاوہ آپ سائم ایوب کو دیکھو، پوری اس پی ایس ایل میں بھی ایکسپوز ہو گیا، ایشیا کپ میں بھی اور T20 ورلڈ کپ میں بھی۔ اس کے علاوہ ایون کہ پاکستان ٹیم میں اگر 1-2 بندے محض ایسے ہیں، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بابر اعظم ہے، ایون کہ T20 ورلڈ کپ میں وہ بھی سلیل وہ اس نے رن نہیں بنائے، بٹ پی ایس ایل میں وہ رن بنا رہے ہیں، صاحبزادہ فرحان جو ہے وہ رن بنا رہے ہیں، اور ابرار احمد تھوڑے بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں، عثمان طارق کی بھی کوئی مطلب اتنا خاص مزہ نہیں ہے، جو بھی پاکستان ٹیم میں مطلب کھیلا ہوا ہے، تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سلیکشن بہت بیکار طریقے سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ علی رضا کو دیکھو، بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں، بے شک وہ 18 سال کے بٹ بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں، عاقب جاوید کو دیکھو بہت اچھی بولنگ کر رہی ہے، حنین شاہ کو دیکھو فاسٹ بالر کی میں بات کر رہا ہوں تو بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسپنرس کو دیکھو، سفیان مقیم کتنی اچھی بولنگ کرتے ہیں، بٹ شاداب خان، نواز اور سائم ایوب اس لیے کھیل رہی تھی ٹیم میں کیونکہ یہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں کرتے اور ایک آل راؤنڈر مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے کوچ لے کے گئی تھے، بٹ
जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आपके 6 खिलाड़ी आउट हो जाता है और वो रन्स नहीं कर पाता तो 7वां खिलाड़ी आपको मैच जितवाता नहीं है। 7वां खिलाड़ी इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपको शर्म से बचा सकते हैं, वो सिर्फ बचा सकते हैं, मैं भी वो बचा भी ना पाया। और आप T20 वर्ल्ड कप में देखिए कि कोई इतने ख़ास रन शादाब खान ने नहीं बनाए, ना नवाज़ ने बनाए हैं। तो जो उनका मेन काम था, जैसे एक अबरार अहमद या उस्मान तारिक जो स्पेशलिस्ट बॉलर थे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि शादाब खान के बजाय सुफियान मुकीम की जगह बनती थी। और जो एक ऐसा जहाँ पे ख्वाजा नाफे को देखो T20 वर्ल्ड कप में तो उनको इतने ख़ास मौके भी नहीं मिली, बट उसने रन भी नहीं बनाए और इवन की PSL में भी वो एक्सपोज हो गया। तो टिकटॉक से जब आप लड़के उठाते हो और सोशल मीडिया से लड़के उठाते हो तो फिर यही रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके पास अच्छे मतलब ऑप्शंस थे, आपके पास यहाँ पे कामरान गुलाम और जैसे अभी आप शान मसूद रन बना रहे, इसके अलावा अब्दुल समद जो 5वें 6 नंबर पे अच्छी बैटिंग कर सकते थे, या उस्मान खान ने जो कि वो जब भी 1-2 मैच में रन नहीं बनाते, दूसरे मैच में वो ऐसा करते हैं कि वो अपने लिए रन बनाने की कोशिश करते हैं और 40 बॉल भी गई 30, 40, 35 रन बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहम्मद हारिस एशिया कप में इतना ख़राब उसने नहीं खेला था। एशिया कप में साइम अयूब ने ख़राब खेला था तो उसको ड्रॉप नहीं किया, हारिस को ड्रॉप किया है। तो टीम की सिलेक्शन सबसे ज़्यादा बेकार थी। इसके अलावा सलमान अली आगा ने जो एक अच्छी बात की, स्पेशली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था? उसने कहा मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं 29 साल जब मैं 29 साल का था जब मैंने टीम में डेब्यू किया। उससे पहले मैंने 8-9 साल जो डोमेस्टिक में खेले थे, तो हर तरह के बॉलर्स मैंने फेस की हुई थी, तो मुझे मतलब इतना कोई टेंशन नहीं था। यह मतलब एक अच्छी बात उसने की। और ऐसा हो अक्सर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीमें भी ऐसी होती हैं। वो पहले मतलब पका हुआ था, बिल्कुल एक मजबूत असाब का मालिक, कोई मतलब मसला नहीं है। इसके अलावा उनसे सवाल हुए प्रेशर के बारे में, तो उसने बताया कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। और ओवरऑल पॉडकास्ट में हसन अली ने बात की कि अगर आप इंडिया वालों ने हाथ नहीं मिलाना तो फिर मतलब आप बता देते हम ना ही खेलते आप लोग के साथ मैच, मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। और फिर एक और अच्छी चीज़ पॉडकास्ट में पुल शॉट किसका अच्छा है, कवर ड्राइवर, ये सारी चीज़ें अच्छा खिलाड़ी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, इवन इंडियन टीम्स की जो है वो ज़्यादातर बातचीत की गई। मतलब एक न्यूट्रल और इन खिलाड़ी के ऊपर कोई ऐसी मतलब नहीं है, प्रेशर नहीं है जैसे इंडियन खिलाड़ी और कुछ ममालिक जो ऐसे अपने फ़ायदे के लिए और IPL के लिए करते हैं। तो इन सब से भलातर हो के पाकिस्तान टीम और खिलाड़ियों ने जो है वो जवाब दिए।